بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بھائی دیپ چندہ ہیر سے ایک ملاقات۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ہیرا کو زندہ جلا دیا گیا۔ ہیرا نے جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور چیخی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اپنی ہیرا سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہاں میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہیرا سے بھی کرتے ہیں نا؟ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں۔ میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کے لیے امید دلانے والا ہے کہ وہ ارحم الراحمین خدا جب میرے ساتھ ایسا کرم کر سکتا ہے تو کسی اور کے مایوس ہونے کی کہاں گنجائش ہے۔ تو سنو احمد بھائی، میرے ایک بڑے بھائی ہیں، اتنے ظلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجے محبت ہے۔ میرے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے اور میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا۔ وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی، بہت ہی بھاؤک یعنی جذباتی، جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگلوں کی طرح۔ کبھی کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید اس پر اوپری اثر ہے، کئی سیانوں وغیرہ کو بھی دکھایا مگر اس کا حال جوں کا توں رہا۔ اس نے 8ویں کلاس تک اسکول پڑھا، بڑی ہو گئی تو اس کو گھر کے کام کاج میں لگا دیا، مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا فارم بھی بھر دیا۔ اس نے 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھرے اور کتابیں بھی لیں۔ جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہ آئیں تو وہ برابر میں ایک برہمن کے گھر اس کی لڑکی سے پڑھنے جانے لگی۔ برہمن کا لڑکا بدمعاش اور ڈاکو تھا۔ نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو اس نے بہکایا اور اس کو لے کر رات کو فرار ہو گیا۔ وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گروہ رہتا تھا پہنچا۔ وہ اس کے ساتھ چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی عزت کے جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، چنانچہ وہ چپ کے روتی تھی۔ اس گینگ میں ادریس پور کا ایک مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا۔ ایک روز اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے رونے کی وجہ معلوم کی تو اس نے بتایا کہ میں کم عمری اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ تو آ گئی مگر مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کو ہیرا پر ترس آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے عہد کے سچے کو کہتے ہیں۔ میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لڑکی تو بہت بہادر اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے، ہمیں اپنے گروہ میں 1-2 لڑکیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کے کپڑے پہناؤ۔ اس کی بات سب ساتھیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ ہیرا کو کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر پھرتے رہتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ 10-12 لوگوں میں ایک مسلمان کا حال سب سے الگ تھا۔ وہ بات کا پکا تھا، اچھی رائے دیتا تھا، جب مال بٹتا تھا تو اس میں کچھ غریبوں کا حصہ رکھتا تھا۔ ہیرا کو الگ کمرے میں سلاتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا۔ جب کچھ روز ہیرا کو ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ وہ ان کے گینگ کی ممبر بن گئی ہے تو اس کی نگرانی کم کر دی گئی۔ اب اس نے ایک روز ہیرا کو ایک بہانے سے بڑوت بھیجا اور ہیرا سے کہا کہ تم وہاں سے تانگے میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریس پور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے بلایا ہے، اور اس کو بتا دینا کہ وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بڑوت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دی ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ اس لڑکی کو بڑوت والوں نے پکڑ کر پولیس کو شک میں دے دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہیرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانے میں کہے کہ ایک گروہ مجھے گاؤں سے اٹھا لایا تھا، کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔
بڑوت تھانے والوں نے بڑانہ تھانے سے رابطہ کیا۔ وہاں پر اس لڑکی کے اغوا ہونے کی رپورٹ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی۔ لیڈیز پولیس لے کر بڑانہ تھانے کے لوگ بڑوت آئے اور تھانہ سے اس ہیرا کو لے گئے۔ پھر وہ ہیرا کو لے کر ہمارے گاؤں آئے۔ ہم نے اسے رکھ تو لیا، مگر ایسی بدچلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھیں؟ ہیرا نے بتایا کہ مجھے تو گروہ اٹھا کر لے گیا تھا، مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ کسی کو یقین نہ آیا۔ اسی دوران ہمارے ایک پڑھے لکھے رشتہ دار بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹری کرا لو۔ ہم دونوں بھائی ڈاکٹروں کے لیے بڑانہ ہسپتال اس کو لے کر گئے، اور خیال یہ تھا کہ اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے، ورنہ مار کر بڑانہ کی ندی میں ڈال آئیں گے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ اس کی عزت محفوظ ہے۔ خوشی خوشی اس کو لے کر گھر آئے، مگر اب وہ مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکے کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی تھی۔ وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی۔ وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی کتاب دے دی۔ مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب آئندہ گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ کے ڈال دوں گا، مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا، اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹری کو اپنے نور سے منور کر دیا تھا۔ اس نے مدرسے میں ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ جا کر ایک مولانا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چپکے نماز سیکھنے لگی اور وقتاً فوقتاً نماز پڑھنے لگی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی۔ وہ بالکل اداس سی رہتی۔ ہر وقت ہنسنے والی وہ لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو۔ نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور پھر گھر سے چلی گئی۔ ایک مولانا صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ پھلت چھوڑ آئے۔ پھلت کچھ روز احمد بھائی آپ کے یہاں رہی، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دلی اپنی بہن کے یہاں بھیج دیا۔ وہ وہاں رہی۔ وہاں اس کو بہت ہی مناسب ماحول ملا۔ وہ مولانا صاحب کی بہن کے یہاں رہی۔ وہ ان کو رانی پھوپھی کہتی تھی۔ آپ کی امی نے بھی اس کو بہت پیار دیا اور رانی پھوپھی نے اس کی بہت تربیت کی۔ شاید 1.5 سال وہ دلی رہی۔ پلت اور دلی کے قیام نے اس کو ایسا مسلمان بنا دیا کہ اب اگر قرآن حکیم نازل ہوتا تو احمد بھائی شاید نام لے کر اس ایمان والی شہید بچی کا ضرور ذکر ہوتا۔ اسے اپنے گھر والوں سے بہت محبت تھی، خصوصاً اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں مر گئی ہے۔ آنکھ کھلی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی۔ اگر اس کی ماں ایمان لائے بغیر مر گئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور اس کی چیخیں نکلنے لگی۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی۔ وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار اس خواب کو یاد کر کے رونا آتا تھا، اور آپ کے ابو کو ابو جی کہتی تھی۔ بار بار وہاں اپنی ماں کو یاد کرتی اور گھر جانے کی اجازت مانگتی، مگر آپ کے ابو اس کو سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے، اور یا وہ تمہیں پھر ہندو بنا لیں گے۔ ایمان کے خطرے سے وہ رک جاتی، مگر پھر اس کو گھر یاد آتا اور گھر جانے کی ضد کرتی۔ بہت مجبور ہو کر مولانا نے اس کو اجازت دے دی، مگر سمجھایا کہ تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ، اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ہیرا نے کہا کہ وہ تو اسلام کے نام سے بھی چڑھتے ہیں، وہ ہرگز اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ اس نے گھر میں بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں گے تو پھر وہ کفر اور شرک سے بھی اسی طرح چڑھنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ تم بھی تو اسلام سے اسی طرح چڑھتی تھی جس طرح اب شرک سے نفرت کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور مجھ سے عہد کرو کہ میں گھر اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہوں۔
اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو وہ تکلیف ہوگی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو تم شہید ہوگی، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ اگر تم گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دو گی اور اس سے وہ ہدایت پا جائیں گے تو تمہارے لیے سستا سودا ہوگا۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے اور دعوت کی نیت سے اپنے گھر جانے کا عہد کرنے کو کہا۔ وہ دلی سے پلت اور پھر گھر آئی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے مارا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں کہاں رہی، البتہ یہ بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب مجھے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہم اس پر سختی کرتے تو رو رو کر الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، 2 مہینے کے بعد وہ مر گئی تو اس کو دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کو دینے کو کہتی رہی کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان مری ہے، اس کو جلانا بڑا ظلم ہے، مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے، اس کو جلا دیا۔ روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا، کبھی بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہتی، کبھی وہ باپ کو۔ ہم لوگوں نے اس کو میرٹھ اس کی ننیال میں پہنچا دیا۔ اس کے ماموں اس کی مسلمانی سے عاجز آ گئی اور انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا کہ اس ادھرم یعنی لامذہب کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ۔ ہم لوگ روز روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے ہیں۔ میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا تو سب نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ دیا۔ میں اسے گاؤں لے آیا۔ ایک دن جا کر ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڑھا کھودا۔ میں اور بڑے بھائی دونوں اس کو گاؤں لے جانے کے بہانے لے کر چلے کہ تیری بوا کے یہاں جا رہے ہیں۔ اس کو شاید سپنے یعنی خواب میں معلوم ہو گیا تھا۔ وہ نہائی اور نئے کپڑے پہنے اور ہم سے کہا کہ چچا آخری نماز تو پڑھنے دو۔ جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلہن سی بن کر ہمارے ساتھ چل دی۔ آبادی سے دور راستے سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم سے بالکل نہیں پوچھا کہ گھر ادھر کہاں۔ ندی کے بالکل پاس جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا، آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر؟ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا۔ ہیرا کا حقیقی باپ اور میں ظالم چچا، ہم دونوں کے ساتھ وہ سچی مومنہ عاشقہ اور شہیدہ۔ ہم اس کو لے کر گڑھے کے پاس پہنچے جو ایک روز پہلے پروگرام کے تحت کھودا تھا۔ اس درندہ چچا نے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں نرک کی آگ سے کیا بچائے گی، لے خود مزہ چکھ نرک کا۔ گڑھے میں دھکا دے کر میں نے اس کے اوپر وہ سارا پیٹرول ڈال دیا اور ماچس جلائی۔ میرے بڑے بھائی بس روتے ہوئے اس کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جلی ہوئی ماچس کی تیلی اس پر ایسی لگی کہ آگ اس کے نئے کپڑوں میں بھڑک اٹھی۔ وہ گھڑے میں کھڑی ہوئی اور جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور چیخی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا، ہاں میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گھڑے میں جلتی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا، آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا، پتا جی اسلام قبول کر لینا، چچا جی مسلمان ضرور ہو جانا، چاچا جی مسلمان ضرور ہو جانا۔ اس پر مجھے بہت غصہ آیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ بھائی صاحب مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا کر دیکھ لیتے، مگر مجھے ان پر غصہ آیا۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی سنی اور ہم اپنے فریضے کو ادا کرنا سمجھ کر واپس چلے تو آئے، مگر اس شہید محبت کا یہ اخیر جملہ مجھ درندہ اور سفاک کے پتھر دل کو ٹکڑے کر گیا۔ میرے بھائی گھر آ کر بیمار پڑ گئے، ان کے دل میں صدمہ سا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، ہم نے زندگی میں جو کیا وہ کیا،
مگر اب میری موت ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تم کسی مولانا صاحب کو بلا لاؤ۔ میں بھی بھائی صاحب کے حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب مل گئے، ان کو لے کر آیا۔ انہوں نے انہیں کلمہ پڑھانے کو کہا، کلمہ پڑھا، اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا اور مجھ سے کہا مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دینا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل بات تھی، مگر میں نے بھائی کی انتم اچھا یعنی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کیا کہ علاج کے بہانے انہیں دلی لے گیا، وہاں اسپتال میں داخل کیا، وہیں ان کی موت ہوئی۔ وہ بہت اطمینان سے مرے۔ پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر کو میں نے ان کے قبول اسلام کا حال سنایا تو انہوں نے وہاں سنگم وہار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے کفن دفن وغیرہ کا انتظام کیا۔ اس کے بعد اسلام سے میری دشمنی کچھ تو کم ہو گئی تھی، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا بھی مجھے دکھ تھا۔ بھائی صاحب کے مسلمان مرنے سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوگی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر جادو کر دیا ہے اور وہ دلوں کو باندھ رہا ہے، ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے سیانوں سے بات کی۔ میں ایک جادوگر کی تلاش میں شاملی سے اون جا رہا تھا تو بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی، ڈرائیور بھی مسلمان تھا، اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑھیا کی خدمت اور بڑھیا کے ان کو سمجھانے اور پھر بڑھیا کے مسلمان ہونے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر پر تھا، بس جھنجھانا رکی۔ اس قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں ان کے بجائے جھنجھانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد شاملی بس میں بیٹھ گیا، اس میں بھی ٹیپ بج رہا تھا۔ پاکستان کے مولانا قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی۔ مجھے شاملی اترنا تھا مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی۔ شاملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دی۔ مجھے تقریر سننے کی بے چینی تھی، بس مظفر نگر جانی تھی۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا۔ بگرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہو گئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں بڑھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڑھانا کی بس میں سوار ہوا۔ میرے قریب ایک مولانا صاحب بیٹھ گئے۔ ان سے میں نے کہا کہ اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا معلومات کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا آپ پھلت چلے جائیں اور مولانا کلیم صاحب سے ملیں، ان جیسا مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ میں نے پھلت کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بجائے پلت پہنچا۔ مولانا صاحب وہاں نہیں تھے، اگلے روز صبح کو آنے والے تھے۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولانا صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ اس کتاب کی زبان اور دل کو چھونے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا۔ مولانا صاحب صبح سویرے کے بجائے اگلے روز شام کو پھلت آئے۔ میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں معلومات کرنے آیا تھا مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے۔ 13 جنوری سن 2000 کو مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا نام عبداللہ رکھا۔ رات کو میں وہیں رکا۔ میں نے مولانا صاحب سے 1 گھنٹے کا وقت مانگا اور اپنے ظلم و بربریت کے ننگے ناچ کی کہانی سنائی۔ مولانا صاحب میری بھتیجی ہیرا کی کہانی سن کر روتے رہے اور بتایا کہ ہیرا ہمارے یہاں رہی اور میری بہن کے پاس دلی رہی۔ مولانا صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مگر میرے دل کو اطمینان نہ ہوا اس درجے کی سفاکی و بربریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب مجھ سے یہ کہتے تھے اسلام سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اب آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کہا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اپنے ظلم کی قسمت جگانے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں کوئی مسلمان مرنے جا رہا ہو
تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مرنے والے کو میں بچانے والا کون ہوں، مگر کوشش کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں۔ گجرات میں دنگے ہوئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے خوب موقع دیا۔ میں نے وہاں پر ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پر پہنچایا یا خطرے سے پہلے ہی ہوشیار کیا۔ پہلے جا کر ہندوؤں کے مشورے میں شامل ہوا اور 10-11 بھیڑ کے حملوں کی میں نے مسلمانوں کو اطلاع دے کر اپنے گاؤں سے حملے سے پہلے ہی بھگا دیا۔ ایک کام تو میرے اللہ نے مجھ سے یہ ایسا کروایا جس سے مجھے ضرور بڑی تسلی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ باؤ نگر میں ایک مدرسے میں 400 بچوں کو مدرسے کے اندر جلانے کا پروگرام تھا۔ میں نے وہاں تھانہ انچارج شرما کو اطلاع دی اور ان کو تیار کیا۔ بھیڑ کے آنے سے 10 منٹ پہلے عقبی دیوار میں نے اپنے ہاتھوں سے توڑی اور اللہ نے 400 معصوموں کی جان بچانے کا مجھے ذریعہ بنایا۔ میں 3 مہینے تک گجرات جا کر پڑ گیا، پھر بھی میرے ظلم اتنے زیادہ ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بس ایک بار مولانا صاحب نے تسلی دی کہ اللہ کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے، کہ موت کا وقت اور بہانہ تو اس نے خود طے کیا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نواز دیا، وہ اللہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اس سے دل مطمئن ہوا۔ مولانا صاحب نے مجھے اسلام سیکھنے کے لیے جماعت میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے 2 ماہ کا وقت مانگا، گاؤں مکانات اور زمینیں سستے داموں فروخت کیے اور دلی جا کر مکان لیا۔ بیوی اور 2 بھتیجوں اور ہیرا کی بہن کو تیار کیا اور پھلت لے جا کر کلمہ پڑھوایا۔ اس میں مجھے 2 ماہ کے بجائے 1 سال لگا۔ پھر جماعت میں وقت لگا۔ میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا ہے کہ اتنے مسلمانوں اور پھول سی بچی کا اس صفاکی سے قتل کرنے والا کس طرح معافی کا مستحق ہے۔ مولانا صاحب نے مجھے قرآن شریف پڑھنے کو کہا اور خاص طور پر سورہ بروج کو بار بار پڑھنے کو کہا۔ اب وہ مجھے زیادہ یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی۔ 1400 سال پہلے کیسی سچی بات میرے اللہ نے کہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ غیب جاننے والے خدا نے ہمارا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں سورہ بروج کی، جن کا ترجمہ ہے خندق والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جن میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جب ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو سختیاں وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے، ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل تعریف ہے، وہی کہ آسمانوں اور زمین میں جس کی بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ احمد بھائی اس صورت کو آپ پڑھیں اور ہرا کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں پر غور کریں۔ میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ ہاں میرے اللہ آپ غار ہرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا، پتا جی اسلام قبول کر لینا، چچا جی مسلمان ضرور ہو جانا، چاچا جی مسلمان ضرور ہو جانا۔